اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حشیشین کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ خاک کو کیمیائی اور مٹی کو کوندن بنانا ہمیشہ اپنا کام رہا ہے، اور کیمیا گری کے علاوہ آپ کو معلوم نہیں کہ میں ایک دنیا کے ایک مشہور و معروف مطرب ایک نوجوان بیچ میں بول اٹھا، اور ایک منطقی اس طرح بھی بحث کر سکتا ہے کہ آپ مطرب ہیں۔ مطرب وہ ہے جو گانا جانتا ہو، لہٰذا آپ گانا جانتے ہیں۔ یہ دونوں نتیجے بالکل صحیح ہیں، اور ان کی صحت کا اندازہ صرف اس حد تک ممکن ہے جس حد تک یہ مقام میکدہ اور آپ مطرب ہیں۔ بہرام یہ لپٹا ہوا اعتراض سن کر آپ میں سے باہر ہو گیا اور بولا کہ ایسے ہی ناشائستہ اعتراض سننے کے لیے میں نے غزنی کے محلوں اور قندھار کے باغوں اور ایران کے پرفضا شہروں کو خیرآباد کہا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں عرب اور عجم کو میرے نغموں نے گونگا، وہ نوجوان پھر بھیج میں بول اٹھا۔ درست ہے، اور بہرا بھی کر دیا ہے۔ بہرام نے بھی یہ بات انسنی کر دی اور کہتا رہا کہ ایسا ہی نامعقول باتیں سننے کے لیے میں نے کوہ و بیابان کی خاک چھانی تھی۔ اسی دن کے لیے میں پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا کہ اسی یوم نحس کے لیے مجھے اپنی پیاری اونٹنی زلیخا کی موت دیکھنی پڑی تھی۔ لوگو، تم بیچو بیچ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ میں بہرام پسر عبداللہ شہر قندھار کا طوطی شکر زبان ہوں، جس نے اپنے نغموں کی دولت شہر شہر لوٹائی ہے، لیکن میرا خیر مقدم اس طرح نہیں ہوا جس طرح شہر میں ہوا۔ میرے آقا نامدار شازی جاہ سلطان بہرام بادشاہ غزنی جو میرے ہم نام ہیں، مجھ پر وہ لطف و کرم رکھتے تھے۔ ابھی ان کی تعریف میں زبان سے ایک شعر بھی نہیں نکلا کہ انہوں نے موتیوں اور جواہرات سے میرا منہ بھر دیا۔ ذرا دیکھو، اتنا کہہ کر بہرام نے اپنی جیب سے مٹھی بھر کے ہیرے اور یاقوت نکال کر لوگوں کو دکھائے اور کہنے لگا، مگر یہ گوہر و جواہر بادشاہوں کے دیے ہوئے انعام سنگریزے ہیں، جبکہ ایک جرعہ شراب بھی ان سے مول کو نہ مل سکے۔ اب پھر اسی بڈھے نے، جس نے بہرام کا بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا تھا، کہا، مالک مکان کا کہنا درست تھا۔ واقعی اس شہر میں شراب کی اب سخت ممانعت ہو گئی ہے، اور یہ سختی اس وقت سے ہوئی جب امام جنت عاشقہ حضرت بزرگ امید کا انتقال ہوا، اور ان کے فرزند محمد جو اس وقت امام ہیں ساحت حکومت ہوئے۔ شراب خوری اب سخت جرم یارو، جو اس کا مرتکب ہوتا، قاضی اس کو نہایت سخت سزا دیتا۔ مالک مکان نے کہا، مگر یہ حضرت جو ابھی وارد ہوئے ایسے گفتگو کر رہے ہیں کہ ضرور محتسب کے آدمی اس گھر کا محاصرہ کر لیں گے اور میں کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اتنا سن کر بہرام نے سخت حیرت سے کہا کہ شیخ الجبل بزرگ امید اب زندہ نہیں ہوں۔ مالک مکان نے بہت رنج کے ساتھ کہا، 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے ایک بزرگ امید کی روح قفس انصری سے آزاد ہو کر کوثر کے کنارے شراب طہور کے جام پی رہے تھے۔ بہرام، ہائے، یہ خبر تو آپ نے بڑی جاہ نکاس سنائی۔ میرے دوست ایوب تو شیخ بزرگ امید کے طبیب خاص تھے، اور میں اسی توقع میں یہاں آیا تھا کہ ان کے توسل سے دربار میں رسوخ پیدا کروں گا۔ سچ ہے، مطرب کی زندگی مشکل، مگر اس گانے کی قیمت بے اندازہ ہوتی ہے۔ اتنا سن کر وہی نوجوان جس نے پہلے اعتراض کیا تھا پھر بیچ میں بول اٹھا، گانے کی قیمت یا خاموش رہنے کی قیمت بے اندازہ ہوتی ہے۔ بہرام بگڑ کر اٹھنے کو ہوا اور قاسم سے کہنے لگا، مجھے اب ایوب کے پاس فوراً جانا چاہیے، اس سے صحیح حالات کا پتہ چلاؤ۔ مالک مکان نے کہا، اب ایوب سے ملاقات نہیں کر سکتے، آج کل وہ سخت بیمار ہے۔ بہرام، کیوں؟ خیر باشد کیا ہوا؟ مالک مکان، سنا ہے ان کا کوئی مرضی معتدی ہوا ہے، ممکن ہے طاعون ہو۔ بہرام اتنا سنتے ہی ہائے ہائے کرنے لگا، مگر جب لوگوں کے ہنسنے کی آواز سنی تو اٹھا اور کہنے لگا، لواب، میں اپنے دوست کی خبر کو جاتا ہوں، وہاں اس کی تیمارداری کروں گا، اور موت کے پنجے سے نہ چھڑا لیا ہو تو بہرام نام نہیں۔ قاسم، جب تک میں اپنے دوست کو خبر لاؤں تم یہی ٹھہرے رہنا، لیکن اگر اتنی دیر تک واپس نہ آؤں جتنی دیر میں شراب کے 2 قدح ختم کیے جا سکتے ہیں، تو پھر میرا انتظار نہ کرنا، بلکہ تم بھی ایوب کے گھر چلے جانا۔ قاسم ابھی جواب نہ دینے پایا تھا کہ بہرام نظروں سے غائب ہو گیا۔ لوگ بہرام کی اس حرکت پر ہنس رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز آئی۔ سب قبلہ رو ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جب نماز ختم ہو گئی تو بہرام کے متعلق گفتگو کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، یہ صاحب شاعری میں واقعی عمر خیال کو اپنا کلام دکھاتے رہے ہیں، مگر خود استائی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ شعر جو کہتے ہیں وہ شاعری کے لیے آر ہوتا ہے، اور گانا جو گاتے ہیں اس کے کان کے پردے پھٹنے لگتے ہیں۔ ایک اور صاحب بولے، واہ کیا خوب طوطی شکر زبان میں آواز ملاختہ ہو، معلوم ہوتا ہے کسی ویرانے میں الو بول رہا ہے۔ یہ تیسرے صاحب فرمانے لگے، سبحان اللہ، گلا کس غضب کا پایا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حلق میں چمگادڑ گھس بیٹھی ہے۔ اس پر وہ بڈھے جو سب سے پہلے بولے تھے کہنے لگے، انہیں ان کا کوئی صاحب بے وقوف نہ سمجھے،
وہ جواہرات آپ نے نہیں دیکھے جو انہوں نے جیب سے نکال کر دکھائے تھے، مگر اب یہاں کسی مطرب یا قوال کو نفع کی امید رکھنی عبث ہے، کیونکہ شیخ وقت شرع شریف کے بہت پابند ہیں۔ کوئی بات جو خلافت شریعت ہو اس کو انہوں نے اپنی قلم و قمر میں سخت ناقابل سزا قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رعایا میں بعض لوگ ان سے بددل ہو گئے ہیں، اور جو بالکل آزاد خیال ہیں وہ تو ان پابندیوں کو ایک ظلم سمجھ رہے ہیں۔ مگر یہ سبھی کچھ صحیح، جو لوگ شیخ کے طریقے پر پابند نہیں ان کے ساتھ نہایت سخت برتاؤ کیا جاتا ہے۔ یہ آخری جملہ بڈھے نے قاسم کے کان میں چپکے سے کہا۔ قاسم نے جواب دیا، میں آپ کی اس تنبیہ اور ہدایت کا بہت ممنون ہوں۔ اب تو میرے دوست بہرام کو گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، لہٰذا میں بھی ایوب طبیب کے مکان پر ان کی تلاش میں جاتا ہوں۔ مکان سے نکل کر تھوڑی دور گیا تھا کہ پیچھے قدموں کی آہٹ معلوم ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ دو جوان آدمی اس کے پیچھے چلے آتے ہیں۔ صورت سے یہ دونوں شریف معلوم ہوتے ہیں۔ لباس بالکل سفید تھا، لیکن دستار اور کمر کے پٹکے اور پاپوش سرخ رنگ کے تھے۔ اب ان میں سے ایک جوان قاسم کے دائیں اور دوسرے بائیں طرف ہو لیا۔ کچھ دور چلنے لگے کے بعد ایک گلی کے موڑ پر پہنچے جو طبیب کے مکان کو گئی تھی۔ یہاں سامنے سے ایک تیسرا نوجوان آدمی آیا اور قاسم کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ قاسم نے کسی قدر تیز ہو کر کہا، مہربانی فرما کر راستہ چھوڑ دیجیے کہ میں نکل جاؤں۔ اتنا کہنا تھا کہ دونوں جوانوں نے جبڑ کر قاسم کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ قاسم نے مقابلہ فضول سمجھا اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، اور اب یہ لوگ تیزی کے ساتھ اس کو ایک طرف لے جانے لگے اور تھوڑی دیر میں اس پہاڑ کے نیچے جہاں سے قلعہ کی چڑھائی شروع ہوئی تھی پہنچ گئے۔ یہاں اوپر جانے کے لیے چٹانوں میں سیڑھیاں کاٹ دی گئی تھی۔ ان سب نے اوپر چڑھنا شروع کیا اور کچھ دیر کے بعد ایک مسلح میدان پر پہنچے جہاں قلعہ کا دروازہ تھا۔ اس کے دونوں طرف مضبوط مورچے تھے، یہاں پہرے والے سفید اور سرخ لباس پہنے کھڑے تھے۔ غرض اس طرح قاسم بالکل خلاف توقع بہت جلد قتل موت میں پہنچ گیا، لیکن یہاں جو کچھ حالات پیش نظر آئے وہ کل بیان کروں گا، کیونکہ وہ حالات بہت طویل ہیں اور اب افطار کا وقت قریب ہے، مغرب کی اذان ہونے کو ہے، گھر چلو۔ اب آگے چھٹا باب شروع ہو جاتا ہے۔ اب زمانہ یہ کہ کلم الموت جو قزوین کے پہاڑوں میں واقع تھا، حسن صبا کے جانشینوں میں سے دوسرا جانشین مستقل طور پر حکومت کر رہا ہے۔ یہ قلعہ نہایت مضبوط تھا، اس میں 7 بلند اور مستحکم برج تھے، جس میں سب سے اونچا برج قلعہ کے جنوب مغربی گوشہ پر تھا۔ اس برج کے اوپر ایک بڑا عالیشان ایوان تھا جس کی چھت اسلامی دار تھی، اس پر سونے کی چادریں بھی چڑھی تھیں جو دن کو سورج کی طرح چمکتی تھی۔ قلعہ کے نیچے شہر کے رہنے والے اس چمک کو دیکھ کر ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتے تھے کہ کل الموت کا شیخ اپنے ایوان میں بیٹھا ہماری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، لیکن ایوان کو اتنی بلندی پر بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ خود شیخ کا شمار زندوں میں رہے اور لوگ یہ نہ سمجھے کہ قلعہ میں بند رہ کر اس کا عدم وجود برابر ہو گیا، کیونکہ قاعدہ یہ تھا کہ جب سرداری قبول کر لی جاتی تھی تو پھر سردار کو عمر بھر اسی قلعہ میں رہنا پڑتا تھا، اور یہاں وہ اس طرح بیٹھا رہتا تھا جیسے مکڑی اپنا جالا پور کر جالے کے بیچ میں بیٹھ جاتی ہے اور دور دور تک غضب ڈھایا کرتی ہے۔ یہ ایوان ہر طرف سے کھلا ہوا تھا تاکہ شیخ وہاں بیٹھ کر دور دور کی خبر رکھا کرے۔ اس بلند کا شانے سے الموت کا شہر اور پہاڑوں کے عظیم الشان حصار سے باہر کا ہموار ملک ہر وقت پیش نظر رہتا تھا۔ ہوا میں تازگی اور نفاست کے علاوہ کوئی شخص خواہ کتنا ہی نظر بند ہو، یہاں بیٹھ کر زمین و آسمان کا نقشہ، آفتاب کے طلوع و غروب کا نظارہ، چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی کیفیت اور رات کے وقت ستاروں کی جلوہ آرائی کو بغیر دیکھے نہ رہ سکتا تھا۔ شیخ الجبل اس وقت اسی اوان فلک نما میں بیٹھا تھا۔ یہ ایک دراز قد اندام آدمی تھا، ہمیشہ غور و فکر میں رہنے سے چہرے پر شکن پڑ گئے تھے۔ ناک لمبی اور نوک پر سے نیچے کو جھکی ہوئی تھی، آنکھیں سیاہ حلقوں میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی سفیدی اس طرح چمکتی تھی جیسے کسی شیر کے تاریخ بٹ میں بھیل کی سوکھی ہڈیاں چمکتی ہوں۔ داڑھی بالکل سیاہ تھی اور لباس برف کی مثل سفید تھا۔ شیخ یہاں بیٹھے نیچے اور شہر میدان کو دیکھ رہا تھا۔ قلعہ کے عین نیچے آبادی کے مکانات سے لے کر نظر اس طریق گھاٹی تک پہنچتی تھی جس میں شاہ روح بہتا ہوا پہاڑوں کی آڑ میں آ کر آنکھ سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ اب اس نے اپنی نظر اس پہاڑی کی طرف پھیری جو قلعہ سے دوسری طرف واقع تھی۔ اس پہاڑی سلسلے کی کیفیت بیان کر دینی ضروری ہے۔ پہلے بات تو یہ تھی کہ قلعہ سے نیچے نشیب کی طرح کچھ پہاڑ دور تک ڈھلوان ہوتا گیا، اس کے بعد ہی پہاڑ جس پر قلعہ واقع تھا یک لخت سفید سیدھا گھاٹی میں اتر گیا تھا، لیکن اس ڈھلوان پہاڑ پر ایک جگہ بڑا ٹکڑا زمین کے بالکل ہموار واقع ہوا تھا جس پر درخت بکثرت تھے۔ گھاٹی کے پار ہو کر پہاڑوں نے پھر بلندی اختیار کر لی تھی۔ شروع میں یہ بلندی بتدریج پیدا ہوئی تھی، لیکن پھر پہاڑ سیدھے اٹھ کر چوٹیوں پر کنگورے دار ہو گئے تھے۔ بلندی ایسی تھی کہ جانوروں میں بھی صرف بز کو ہی وہاں تک پہنچ سکتا تھا۔ غرض جہاں پہاڑ کی ڈھال پر زمین کا ہموار قطعہ تھا، وہاں چنار اور صنوبر کے درختوں کا ایک بڑا جھنڈ تھا،
اور اس کے ارد گرد ایک خوشی رنگ غبار سا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پھولوں کے تختے دور سے نظر آتے ہوں۔ درختوں کی اس جھرمٹ کے بیچوں بیچ کوئی چیز بری بری ایسی دکھائی دیتی تھی جیسے کوئی پتھر کی عمارت ہو۔ یہ درختوں کا جھنڈ اور اس کے ارد گرد پھولوں کا رنگین غبار اس طرح واقع ہے جیسے کسی سطح ہموار پر ایک نخلستان ہو جس کے مشرق و مغرب میں تاریک اور عمیق وادی ہو اور شمال میں اس پر پہاڑوں کی چوٹیاں سایہ کیے ہوں۔ قصہ مختصر یہ وہ مقام تھا جس پر شیخ الجبل کے محمد بن بزرگ امید کی نظر جمی تھی، اور اس نظر میں تشویش کے ساتھ کینہ اور بغض کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آفتاب غروب ہوا، تاریکی بڑے غلام روشنیاں لے کر ایوان میں حاضر ہوئے۔ شیخ فکر و تشویش کی حالت دور کر کے ریاست کے کاموں میں مصروف ہوا۔ معتمدین خاص میں سے ایک معتمد حاضر ہوا، امور دریافت طلب عرض ہوئے، اور مراسلات جو مختلف ملکوں سے حشیشین کے بڑے بڑے نقیبوں نے بھیجے تھے پیش کیے۔ اس کے بعد چند دائی حاضر ہوئے، جاسوسی کے ذریعے سے جو خبریں موصول ہوئی تھی یا مختلف ملکوں میں جو کام ان سے عمل میں آئے تھے وہ بیان کیے گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ کہنا تھا وہ کہا اور جو حکم دینا تھا وہ دیا، لیکن جس قدر حکم جاری کیے گئے تھے وہ سب شدت سے ظالمانہ تھے۔ ان میں کہیں کوئی نرمی جو انسانی ہمدردی یا رحم و ولی کا مقتضا ہوتی ہے نام کو نہ تھی۔ جس وقت یہ کل کام ختم ہوئے اور خدائے قتل پیشہ میں سے ایک خادم چلنے کو ہوا تو شیخ نے اس کو واپس بلا کر کہا، ہاں وہ معاملہ کس قدر پیچیدہ ہے، مناسب ہے کہ سردست اس شخص کے لیے بہترین مشکلیں پیدا کر دی جائیں۔ ان کوششوں کے لیے میدان وسیع چھوڑا جائے گا تاکہ وہ بے خوف ہو کر اپنی امیدیں پوری کرے اور اس کا مطلق علم نہ ہو کہ کب وہ اپنی حدود سے باہر ہو گیا۔ اتنا حکم سن کر خادم نے سر جھکایا اور رخصت ہوا۔ شیخ اب قالین پر جو چیز رکھی تھی ان کو الٹ پلٹ کرنے لگا۔ اتنے میں ایک طرف کے درے سے پردہ ہٹا اور ایک لمبے قد اور باروب صورت کا سیاہ پوش خادم باندھ کر اندر آیا۔ شیخ نے اسے دیکھتے ہی کہا، اچھا اس نوجوان کو تو حاضر کرو۔ خادم نے فوراً پیچھے ہٹ کر پردہ ہٹایا اور قاسم ایک جوان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ جازم نے فوراً پیچھے ہٹا اور یہ جوان اس کو وہیں چھوڑ کر فوراً باہر نکل آیا۔ اب قاسم شیخ الجبل کے سامنے تھا۔ فوراً اپنے باپ کی نصیحت یاد کر کے زمین بوس ہونے کے لیے پیشانی فرش تک جھکا دی۔ شیخ نے کہا، اٹھو۔ قاسم کھڑا ہوا اور اب چاروں طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایوان سادگی اور تکلفات کا ایک مجموعہ ہے۔ دروازوں کے پردے دیبا اور حریر کے ہیں، فرش نہایت قیمتی قالینوں کا ہے، جا بجا چینی صنعت کے ظروف اور گلدان رکھے ہیں۔ سونے کے ایک اونچے فتیل سوز پر نجی چراغ روشن ہے جس کی دھیمی دھیمی روشنی پردوں کے رنگوں اور گلدانوں کے چمکتے ہوئے حصوں پر عجیب کیفیت پیدا کر رہی ہے۔ قاسم دیکھنے کو تو یہ دیکھ رہا تھا لیکن اس کی ساری توجہ شیخ کی جانب تھی جو دیباج کی مسند پر گھاؤ تکیہ لگائے بیٹھا تھا، دانے ہاتھ کو ایک تلوار اور سامنے قالین پر ایک قلم دان اور کتاب، اس کے پاس ہی ایک خنجر اور ایک چھوٹی سی نقشین ڈیبہ موجود تھی۔ ڈیبہ معجون کی رکھی تھی۔ خنجر بالکل ویسا ہی تھا جیسے قاسم کو صحرا میں اپنے سرہانے گڑا ہوا ملا تھا۔ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، قاسم کو بغور ایسی نگاہوں سے دیکھتا رہا جس سے معلوم ہوا تھا قاسم کے دل میں گھس کر اس کے پوشیدہ سے پوشیدہ راز کو بھی دریافت کر لے گی۔ قاسم نے دل میں کہا، اس جگہ کا نام آشیانِ عقاب کسی نے بہت ٹھیک رکھا ہے، کیونکہ یہاں کا حکم ایک طائر خون خوار سے کم نہیں اور اس نظر کی ایسے درندے سے بھی زیادہ تیز ہے جو اپنا شکار اندھیرے میں دیکھ لیتا ہے۔ جس طرح اس درندے کی نظر کام دیتی ہے، اسی طرح شیخ الجبل کی نگاہیں میں بھی انسان کے قلب میں پہنچ کر اس کا بید لے آتی ہیں۔ قاسم اسی خیال میں تھا کہ شیخ نے کہا، ہاں تو قاسم بن سلیم بن طاہر، ہمارے فرشتے کے راز و اسرار دریافت کرنا چاہتے ہو؟ اتنا سنتے ہی قاسم نے دل میں کہا، جو بات میں سوچ رہا تھا وہی نکلی، میرے دل کا اصلی حال اس شخص پر کھل گیا۔ قاسم سر سے لے کر پاؤں تک سرد ہو گیا، جواب کچھ نہ دے سکا۔ شیخ نے کہا، اچھا ڈرنے کی بات نہیں ہے، وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ہماری سب باتیں تم پر روشن ہو جائیں گی، لیکن اس وقت دن بھر کی مصروفیت کے بعد میں بہت خستہ ہوں اور تم بھی جیسا کہ تمہاری صورت سے معلوم ہوتا ہے دور کے سفر سے آ رہے ہو، اس وقت بہت تھکے ہوئے ہوگے۔ اس شہر کی بڑی خصوصیت یہی ہے کہ جتنی راہیں اس تک آئی ہیں ان میں بھوک اور پیاس مسافر کی رفیق ہم مرکاب رہتی ہے۔ بہرکیف اب یہ تم کچھ کھاؤ پیو۔ اتنا کہہ کر شیخ نے چاندی کی ایک گھنٹی بجائی۔ ملازم فوراً طلائی کشتیوں میں خاصا رکھے ہوئے دبے پاؤں حاضر ہوئے۔ کشتیوں کے ساتھ سونے کی 2 سراہیاں بھی تھیں اور ان پر ایسے رنگ میں مینا کاری کی تھی کہ معلوم ہوتا تھا شبنم کی بوندیں ان پر پڑی جھک رہی ہیں۔ شیخ نے قاسم سے کہا، بیٹے جاؤ اور ماں حضر سے شکر کرو۔ قاسم کو معلوم ہوتا تھا کہ خواب دیکھ رہا ہوں، مگر شیخ کا حکم سنتے ہی قالین پر وہ بیٹھا۔
چونکہ قاعدہ ہے کہ سخت پریشانی اور فکر کی حالت میں انسان اپنے آس پاس کی کسی چیز کو غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس طرح قاسم جس قالین پر بیٹھا تھا اس کی وضع اور تراش پر غور کرنے لگا۔ قالین کے حاشیے پر گلاب کے پھول سیاہ زمین پر بنے ہوئے تھے۔ متن دہانی رنگ کا تھا اور اس پر نرگس کے پھول ہلکے زرد رنگ کے دہانی زمین کو اور وہ بھی روشن کرتے تھے۔ اس کیفیت کو دیکھتے دیکھتے قاسم کو اپنے پیارے باپ کا باغ یاد آیا۔ جواب یہاں سے سد حامل دور بغداد میں تھا۔ گلابوں کی کیاریوں اور بیچ والے گھاس کے تختے کا نشان جس پر بہن کے ساتھ چوغان کھیلا کرتا تھا آنکھوں میں پھرنے لگا۔ باوجود اس خیال میں محو ہونے کے بے اختیار ہاتھ صراحی کی طرف گیا۔ پیاس شدت کی تھی۔ صراحی اٹھا کر منہ کو لگائی اور جو ہی برف میں لگی ہوئی صراحی کا ٹھنڈا ٹھنڈا شربت حلق سے نیچے اترا، قاسم کے ذہن سے سب نقشے مٹنے لگے۔ صراحی ہاتھ سے رکھ کر شیخ کی طرف دیکھا۔ شیخ اس وقت شرینی کے ایک ٹکڑے سے شغل کر رہا تھا اور بیچ میں شربت کا بھی ایک گھونٹ پیا جاتا تھا۔ اس کے چہرے کی کیفیت اب بدل چکی تھی۔ آنکھوں میں جو غضب بھرا تھا اب دور ہو گیا تھا۔ چہرے کے شکن بھی کم ہو گئے تھے۔ دھیمی روشنی میں ایوان کی جس قدر چیزیں تھیں اس پر ایک عجیب قسم کا لرزہ پیدا ہوتا معلوم ہوا اور تمام کمرے میں باریک بادل سے اڑتے نظر آئے، اور اب قاسم کو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی سفید روشنی کی مئی روئے کی مثل نرم بادل کا ٹکڑا اس پر اور کمرے کی تمام چیزوں پر چھا گیا ہے، اور اس کی دھندلی روشنی میں شیخ کی صورت، ایوان کا پرتکلف سامان، تکیے، قالین، چینی کے ظروف، سب کی شکلیں کچھ مٹی مٹی غیر واضح سی نظر آنے لگی۔ کچھ دیر میں یہ محسوس ہوا کہ زمین کیا ساری دنیا اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل کر کہیں دور بھاگی چلی جاتی ہے۔ بے اختیار چاہا کہ کسی چیز کو پکڑ لے اور اسی کو دنیا میں اپنا سہارا سمجھے۔ پھر قالین کا خیال آیا جس پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دل میں کہنے لگا یہ تو وہی قالین ہے جو پہلے دیکھا تھا، اور اس کے نقش و نگار، گلاب اور نرگس کے پھول بھی وہی ہیں جو پہلے نظر آئے تھے، لیکن متن کی ہلکی سبزی اور حاشیہ والے پھولوں کے بیچ ایک سیاہی مال سرخی جیسے کاذب کی روشنی ہوتی ہے پیدا ہو چلی ہے۔ قالین کی سبزی گھر کے باغ کا سبزہ معلوم ہونے لگی اور یہ سمجھ میں آیا کہ وہ فی الواقع گھاس ہے۔ اتنے میں پھول اپنی صورت سے بدل کر چمن کی تیتریاں بھرنے لگی۔ روشنی کسی قدر نکھری اور قاسم نے دیکھا کہ حقیقت میں گھاس پر بیٹھا ہے۔ درختوں کی ہری بھری شاخیں سر پر ہیں اور قدموں سے آگے سبززار پھیلے پڑے ہیں۔ پانی کی جھلک بھی کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ آسمان بالکل کورا تھا، ہر چیز پر ہلکی ہلکی دھوپ کھلی تھی اور اس دھوپ سے درختوں کا سایہ ایک ایسے باغ میں پڑتا تھا جس کی مثل قاسم نے کچھ کبھی نہ دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بغداد والا باغ بھی حسن و خوش نمائی اس کے سامنے کچھ حقیقت نہ رکھتا تھا۔ یہ باغ بہت بڑا تھا۔ ایک طرف اونچی اونچی جھاڑیوں کی باڑیں اور دوسری طرف گھنے اور گنجان درختوں کی صفیں کھڑی تھی۔ ان پر سرد و صنوبر، چنار اور سفید اور دوسری قسم کے درخت تھے جن کو قاسم پہچانتا بھی نہ تھا۔ چوتھی طرف تین سنگ مرمر کے محل نہایت خوبصورت نقش و نگار کے کھڑے تھے۔ ان کی دیواروں اور برجوں پر روشنی کی چمک بہت تیز تھی، لیکن برآمدوں اور محرابوں کے آگے کمروں کے اندر روشنی کم ہو کر ایک خوشگوار ہلکی سی تاریکی پیدا کرتی تھی۔ محلوں کے ایک طرف جدھر باغ ختم ہوتا تھا، عالی شان درختوں کی دو طرفہ قطاروں کے بیچ میں ایک سایہ وار راستہ دور تک چلا گیا اور اس اختتام پر پہنچ کر پہاڑوں کا ایک بلند سلسلہ نظر آتا تھا جن کی چوٹیاں گنگوروں کی شکل رکھتی تھی۔ اس رخ کہیں چٹانوں کی سیاہی اور کہیں درختوں کی سبزی پر روشنی عجیب عجیب رنگ دکھاتی تھی۔ باغ کے عین وسط میں ایک بڑا تختہ سبزہ نو دمیدہ کا تھا جو ہر طرف سے جھکتا ہوا ایک صاف ستھرے پانی کے تالاب پر ختم ہوتا تھا۔ اس سبزے کے کنارے کنارے گلاب کے درخت تھے اور بیچ میں جا بجا نرگس اور سوسن کے پھول کھلے تھے، اور پانی کی سطح پر کنول کے سرخ اور سفید پھول عجیب بہار رکھتے تھے۔ قاسم نے اب حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ خود باغ میں ایک طرف گھاس کے تختے پر اپنے آپ کو بٹھا پایا۔ سر پر سفید گلاب کی شاخیں پھولوں کے مورچھل ہلا رہی تھی۔ باغ پر ایک سکوت کا عالم تھا۔ پانی کے چلنے اور گرنے کی اڑتی سی صدا آ رہی تھی۔ قاسم کو معلوم ہوا کہ اس کے قریب ایک چشمہ جاری ہے اور یہ آواز اسی کے پانی کی ہے۔ چشمے کا پانی اپنے خمدار راستے پر جس کے کنارے پر سیاہ شاہ کی باریک باریک پتیاں زمین پر بچھی تھی بہتا ہوا بیچ والے تالاب میں گرتا تھا۔ قاسم شربت پی چکا تھا مگر تشنگی اب بھی غالب تھی۔ اس حال میں چشمے کے قریب جا کر پانی پینے جھکا۔ فوراً ایک آواز آئی، ٹھہرو۔ آواز ایسی شرید تھی جیسے کوئل کی کوک۔ قاسم نے سر اونچا کیا، دیکھا کہ ایک صورت سامنے کھڑی ہے جو اس دنیا کی نہیں معلوم ہوتی۔ ممکن ہے وہ انسان ہو اور پاس کے درختوں سے نکل کر چپکے سے سامنے آ گئی ہو، لیکن اس کا دفعتاً ظاہر ہونا اور پھر اس کا حسن جاں قریب قاسم کو ایک فوق العادت کرشمہ معلوم ہوا۔
قاسم کی تربیت بڑی پابندیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ گو یہ سچ ہے کہ زمانہ ایسا تھا کہ عیش و عشرت، دولت اور اختیار نے اخلاق کی بندشیں کمزور کر دی تھی، مگر قاسم کے اس قسم کے اثرات سے محفوظ رہا تھا۔ بجز اپنی ماں اور بہن یا گھر کی ماؤں کے جو کسی طرح بھی قبول صورت نہ تھی، قاسم نے کسی صورت کی صورت آج تک نہ دیکھی تھی۔ غریبوں کی عورتیں راستہ میں چلتی پھرتی نظر آتی تھی، مگر ان میں بھی سوائے بوڑھیوں، کوٹھڑیوں، ٹھٹڑیوں کے سب منہ پر نقاب ڈالے ہوتی تھی، لیکن اس وقت جو حسین صورت سامنے تھی وہ بالکل بے نقاب تھی۔ قاسم کو خیال ہوا یہ تو میری بہن خجستہ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ دل میں رشک سا پیدا ہوا کہ کیوں میری بہن بھی ایسی حسین نہ ہوئی، لیکن فوراً ہی سمجھ آیا کہ اس حسین عورت اور اس کی بہن میں بہت فرق ہے۔ خجستہ خاتون صورت کی بہت اچھی تھی اور اونچا قد تھا، نقشہ پاکیزہ تھا جس سے ذہانت ٹمکتی تھی۔ ہاتھ پاؤں بہت مضبوط تھے، گویا محنت اور مشقت کے لیے وضع ہوئے تھے۔ کھیل کود، پڑھنے لکھنے میں بھائی کی پوری جوڑ تھی، لیکن جو صورت اس وقت سامنے تھی بہت نازک اور حسین اور ایسے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی جس سے ہوا و ہوش کو ترغیب ہو۔ نرمی اور نزاکت کی اس سرتاپا تصویر تھی۔ چہرہ گول اور ایسا روشن تھا جیسے 14ویں رات کا چاند، اور اس پر ان بساطیں زندگی کی ہر جنبش ایسے معلوم ہوتی تھی جیسے آب مصفا پر تسیم کے ہلکورے۔ لمبی لمبی پلکوں میں سے اسے آنکھوں کی سیاہ پتلیاں اس طرح چمکتی تھی جیسے شبنم کے غبار یا درختوں کی نازک شاخوں میں سے نکلتے سورج کی کرنیں دکھائی دیں۔ یہ صورت دوسروں کے لیے مرنے اور جان کھونے کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ عیش و محبت کے افسانے نے قاسم سے سنے اور پڑھے ضرور تھے، مگر ان کی اصلی کیفیت اور اثر سے متعلق نہ آشنا تھے۔ قاسم کو شرم سی آنے لگی اور دل میں خوف سا پیدا ہوا۔ پھر وہی آواز آئی، ٹھہریے، یہ پانی نہانے کا ہے، پینے کا نہیں، میں آپ کے لیے جنت کا پانی لاتی ہوں۔ اب اس نوجوان صورت نے ہنسنا شروع کیا اور اپنے گورے گورے بھرے بھرے سا ادو بازو قاسم کی طرف بڑھائے۔ دونوں ہاتھوں میں بلوار کی ایک سراہی تھی جس پر یاقوت اور زبرجد کے رنگ تڑپ رہے تھے، اور جو کچھ اس سراہی کے اندر تھا اس پر آفتاب کی روشنی آگ سے شعلے اٹھا رہی تھی۔ اب اور بھی حیرت طاری ہوئی۔ سراہی ان خوبصورت ہاتھوں سے لے کر منہ کو لگائی، 2-4 گھونٹ حلق سے اترے تھے کہ تن بدن میں آفتاب کی سی حدت، ہوائے تند کی تن سی تیزی اور برف پوش پہاڑوں کی سی تازگی معلوم ہوئی۔ یہ کیفیت محسوس کرتے ہی قاسم بہت گھبرا کر اور ڈر کر بولا، ہائے کیا یہ شراب ہے، حرام چیز، اور یہ کہہ کر سراہی لبوں سے ہٹا لی، مگر پیاس بجھی نہ تھی۔ جی چاہا کہ سراہی پھر سے منہ لگا لے۔ قاسم کے یہ جملے سن کر اس نازنین نے کہا، شراب ہونے میں کلام نہیں، مگر یہ جنت کی شراب ہے۔ اس میں تصنیف اور سلسبیل کا پانی ملا ہے، جو جنت کے 2 چشمے ہیں، اور ایسے چشمے ہیں کہ جن کی تہ کے سنگریزے یاقوت و مرجان، جن کی مٹی کافور اور جن کی زمین مشک و عنبر کی ہے اور کنارے زعفرانی ہیں۔ یہ وہ آب حیات ہے جو بہشت میں مومنوں کے لیے مخصوص ہو۔ حیار و بہشت وہ مقام ہے جہاں کسی چیز کی ممانعت نہیں، اس لیے اور پیو۔ قاسم سمجھا کہ یہاں سحر کا عمل ہے، مگر جو کچھ ہو وہ مسرت انگیز ہے، اور اب اس کے تمام ارادے اور قصد اس طرح پانی ہو گئے جیسے موسم بہار میں تمازد آفتاب سے برف پگھل جاتی ہے۔ قاسم نے پھر سراہی سے منہ